نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرا محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی تھوڑی بہت مشق کرے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں توبہ اور استغفار بہت اہم چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اس گناہوں پر استغفار کرے۔ دوسرا استغفار یہ ہے کہ آدمی جو نیکیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، ان بھلائیاں اور نیکیاں کرنے میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے ان کوتاہیوں پر استغفار کرے۔ اور تیسرا استغفار یہ ہے کہ آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو استغفار اور توبہ کے جو حقوق ہیں اس حق کے ساتھ ہم توبہ استغفار نہیں کر سکتے، اس لیے استغفار پر مستقل استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی توبہ کرتا ہے تو ہماری توبہ پر مستقل توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ توبہ کے جو حقوق ہیں وہ ہم سے ادا نہیں ہوتے۔ تو آدمی گناہوں پر استغفار کرے، نیکیاں کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس پر استغفار کرے، اور استغفار جس حقوق کے ساتھ کرنا چاہیے اس حقوق کے ساتھ نہیں کر سکے اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے توبہ اجمالی اور دوسری ہے توبہ تفصیلی۔ اجمالی توبہ یہ ہے کہ آدمی پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنا، توبہ کرنا شروع کرے۔ ان توبہ کرنے میں صلاۃ التوبہ کے بعد دعا استغفار سے پہلے اپنی زندگی میں جو سارے گناہ ہوئے ان گناہوں پر نظر کرے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، کون کون سے گناہ کیے۔ پھر جب اللہ سے توبہ کرے، دعا مانگے، استغفار کرے تو ان سارے گناہوں کو دہرائے کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں نے یہ نافرمانی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر ہر گناہ پر توبہ، چاہے وہ حقوق لباس سے تعلق رکھتے ہو، چاہے حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہو۔ نماز چھوٹی ہے، روزے چھوٹے ہیں، زکوٰۃ چھوٹی ہے، حج چھوٹا ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات چھوٹے ہیں، اور اسی طریقے سے جن کا حق واجب تھا وہ حق واجب چھوٹا ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ، ان سے توبہ۔ یہ تو ہوئی اجمالی توبہ۔ عام طور پر آدمی اپنے مشائخ سے بیعت ہوتا ہے، تو بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کچھ وظیفے پڑھنے والا بن جائے، کچھ نوافل پڑھنے والا بن جائے، کچھ تلاوت کرنے والا بن جائے، کچھ نیکیاں کرنے والا بن جائے۔ اصل میں بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی تجدید کرے۔ کسی کے ہاتھ پر جب بیعت ہوتے ہیں تو شیخ اگر کامل ہے تو سب سے پہلے وظائف نہیں بتلاتا، سب سے پہلے توبہ کرواتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر ہمارے مشائخ بیعت کرتے ہیں تو پہلے توبہ کی جملے کہلواتا ہے، شرک سے، کفر سے، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اسی طرح عہد کرتا ہے نماز نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک تو ہے توبہ اجمالی، دوسری ہے توبہ تفصیلی۔ اجمالی توبہ کرنے سے آدمی مکمل نہیں ہوگا، اس کی توبہ کامل نہیں ہو گئی۔ یہ تو احساس ہوا کہ ہاں اتنے سارے گناہ ہیں، چاہے حقوق اللہ سے متعلق، چاہے حقوق العباد سے متعلق، دعا کی کہ اللہ ان ساروں کو معاف کر دے۔ اب جو گناہ ہیں اس کے لیے تفصیلی توبہ یہ ہے کہ تفصیلی توبہ میں 2 شق ہیں۔ ایک تو وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، حقوق اللہ کے اندر کمی، اور دوسرے وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے بندوں کی ذات سے ہے، حقوق العباد ہیں۔ تو اس میں توبہ کی تفصیل یہ ہے کہ مثلا سب سے پہلی ہے نماز۔ بالغ ہونے سے لے کر آج تک بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں، توبہ تو کر لی،
اے اللہ اتنی ساری نمازیں قضا ہوئی ہے، آپ تو گناہ کو معاف فرما دیں۔ لیکن اتنی توبہ کرنے سے وہ نماز معاف نہیں ہوئی۔ نماز کی جو قضا کی ہے، نماز کو جو چھوڑا ہے، نماز قضا کی ہے، اس چھوڑنے پر اور قضا کرنے پر جو گناہ ہوا ہے وہ گناہ معاف ہوا، نماز تو ہمارے ذمے میں باقی رہی۔ لہذا تفصیلی توبہ یہ ہے کہ اب ان نمازوں کی قضا شروع کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض تو بیچارے وہ اللہ کے بندے ہیں جو ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بچپن سے نماز کا ماحول ہے، 40 60 70 سال کی عمر ہو گئی لیکن ان کے ذمے میں کوئی نماز قضا نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جن کے ذمے میں نماز قضا تھی لیکن دین کی باتیں سننے کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے انہوں نے قضا کرنی شروع کر دی تھی، اب کوئی قضا نہیں ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن تفصیلی توبہ یہ ہے کہ جب اس طرح توبہ کی، اب دیکھیں کہ بالغ ہونے کے سے لے کر اب تک میرے ذمے کتنی نمازیں قضا ہے۔ آدمی کب بالغ ہوتا ہے؟ مرد ہیں اگر اس کو احترام ہونے لگے، عورتیں ہیں اگر ان کو حیض آنے لگے تو وہ بالغ ہو گئے۔ لیکن اگر یہ علامات ظاہر نہیں ہوئی تو اسلامی سال کے اعتبار سے 15 سال پورے ہو گئے، 16واں شروع ہوا تو یہ مرد یا عورت بالغ ہو گئے۔ اب بالغ ہونے کے بعد وہ سوچے کہ آج تک میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اگر اس کو پختہ طور پر یاد ہے تو بہت اچھا، اور اگر پختہ طور پر یاد نہیں تو اندازہ لگائے، لیکن اندازہ اس طرح لگائے کہ کچھ زیادہ نمازوں کا اندازہ لگائے۔ مثلا اس کا اندازہ یہ ہے کہ میری 10 سال کی نماز چھوٹی ہے تو کہ نہیں 10.5 سال کی نماز شمار کریں، کیونکہ اگر زیادہ قضا کر لی تو نفل کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کمی رہ گئی تو مصیبت ہو جائے گی، اس لیے اندازہ کریں۔ اندازہ کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کاپی اور بک میں لکھے، بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس کے لیے ایسی بات ہے جس کی وہ وصیت کرے، اس کے بعد 2 رات وصیت کرے، ایسی کوئی بات ہے پھر بھی اس نے وصیت نہیں کی اور 2 راتیں گزر گئی تو 2 راتیں بغیر وصیت کے گزارنا اس کے لیے جائز نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مثلا نماز قضا ہے تو باقاعدہ وصیت نامہ لکھے، میرے دن میں بالغ ہونے سے لے کر اتنی نمازیں قضا ہے، پھر جب ادا کرتا رہے تو لکھے اتنی ادا ہو چکی ہے، اتنی ادا ہو چکی ہے، اتنی باقی ہے، اور اس کے بعد تاریخ بھی ڈالتا رہے روزانہ کہ بھئی آج کو اتنی ادا ہوئی، اور پھر آگے یہ بھی لکھے کہ اگر ادا کرنے کے درمیان میری رضا قضا ہو گئی، میرا انتقال ہو گیا تو اتنی نمازوں کا فدیہ میرے مال سے ادا کر دیا جائے۔ یہ وصیت واجب ہے، فرض ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، نماز نہیں پڑھی تو اس کی قضا کرنا فرض ہے، اور اگر قضا نہیں کر سکا تو اس کا فدیہ دینا فرض ہے، اور اگر فدیہ نہیں دیا تو اس کی وصیت کرنا فرض ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دن میں جتنی بھی فرض نماز قضا ہے اس کی باقاعدہ تعین کرے، گنتی کرے، اور اندازے سے کوئی زیادہ گنتی کر کے اس کو لکھ لے اور روزانہ اس کو قضا کرنا شروع کرے۔ عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے 5 فرض نماز پڑھتے ہیں تو ان 5 فرض نماز اور ایک وتر کی واجب نماز، ان 6 نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے ایک روزانہ فرض بھی قضا بھی ادا کر لیا کرے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد قضا بھی پڑھ لے ایک قضا، ظہر کی نماز پڑھی تو اس سے پہلے یا اس کے بعد قضا پڑھ لے، عصر کی پڑھی اس سے پہلے اس کے بعد پڑھ لے، مغرب کی پڑھی اس کے بعد ایک قضا کر لے، مغرب عشاء کی پڑھی اس سے پہلے اس کے بعد قضا کر لے، وتر کی پڑھی اس کے بعد قضا کر لے۔ جن وقتوں میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ان وقت میں قضا کرنا جائز ہے۔ ہاں لیکن ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، قضا نماز سب لوگوں کے سامنے نہ پڑھے۔ ہم اگر قضا پڑھتے ہیں اور کوئی یہ سمجھے کہ یہ نفل پڑھتا ہے تو ہم کرتے کچھ ہیں اور یہ اس سے بڑھ کر سمجھتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر ہم قضا پڑھتے ہیں اور دوسرے لوگ کو معلوم ہے کہ یہ قضا ہے تو نماز کو قضا کرنا یہ گناہ ہے، اور گناہ کو ظاہر کرنا دوسرا گناہ ہے۔ لہذا قضا کے سلسلے میں یہ قضا کرنا ہے، لیکن قضا تنہائی میں کرے گا، اور اچھا طریقہ ہے روزانہ ایک فرض پڑھتا ہے اس کے ساتھ ایک قضا کرتا چلا جائے۔
کسی آدمی کے دن میں بہت ساری نمازیں قضا ہے تو وہ سنت اور نوافل پڑھے یا اس کے مقابلے میں قضا کرے؟ جو نوافل فرض کے پہلے اور بعد کی ہیں، جو سنت مؤکد غیر مؤکدہ پہلے اور بعد کی ہیں، ان کو تو چھوڑ دے، اس کے مقابلے میں وہ قضا نماز کو ادا کرے۔ البتہ سنت مؤکدہ نماز ہے تو اس کے بارے میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جہاں تک ہو سکے قضا نمازوں کی وجہ سے سنت مؤکدہ کو نہ چھوڑے۔ ہاں ایک شکل ہے، تمہارے دل میں بے حساب قضا نمازیں ہیں اور تم وقت کا زیادہ حصہ قضا کی ادائیگی میں لگا رہے ہو، اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر سنت مؤکدہ پڑھنے جاؤں گا تو میں قضا نہیں کر پاؤں گا، تو ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ وقت قضا کی ادائیگی میں لگاتا ہے، اب وہ سنت مؤکدہ کے بجائے اس کو پڑھے۔ لیکن اگر دن میں ایک قضا کرتا ہے، 5-4 دن کی قضا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو وقت کی سنت مؤکدہ چھوڑنی نہیں چاہیے، وقت کی سنت مؤکدہ پڑھے، غیر مؤکدہ چھوڑ دے، نوافل چھوڑ دے، اس کے مقابلے میں یہ قضا نماز ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلے فہرست بنائیں، گنتی کریں کہ ہمارے دل میں بالغ ہونے سے لے کر آج تک کتنی قضا ہے۔ قضاء عمری اس کو کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ شیطان نے ایک چال اور چلائی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی قضاء عمری کی نیت سے، اور اس کے بعد سمجھا کہ 2 رکعت پڑھی، جتنی قضا تھی سب ادا ہو گئی۔ یہ غلط ہے۔ قضاء عمری کی نیت سے 200 رکعت پڑھی، لیکن اگر فرض کی ادائیگی کی نیت سے نہیں پڑھی تو فرض ادا نہیں ہوگی، وہ تو نفل ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ نمازوں کی گنتی کے بعد اندازے سے نماز پڑھنا شروع کرے، اور کوشش کرے کہ جوان ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے کسی طرح وہ جلدی سے ادا ہو جائے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ نمازیں قضا ہوتی ہیں، تو بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ماشاءاللہ رمضان کی راتیں ہیں، بہت لمبی راتیں ہیں، آپ سنت یہ تراویح کی نماز پڑھ لی، 4-6 رکعت تہجد کی پڑھ لی، اس کے بعد سارا وقت آپ تلاوت کے بجائے، ذکر و اذکار کے بجائے، تسبیحات کے بجائے، نوافل نماز کے بجائے قضا نماز کی ادائیگی میں لگائے تو بہت اچھا ہے۔ ہاں بہنیں بھی اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے دن میں کوئی نماز باقی رہنے نہ پائے، قضا کوئی دن میں باقی نہ رہنے پائے، اور مرد بھی یہ ارادہ کرے، یہ ہمت کرے کہ انشاءاللہ جتنی بھی قضا نمازیں ہیں ان کی فہرست بنائیں گے اور روزانہ اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں گے، یہاں تک کہ تھوڑے عرصے میں ہم ساری قضا نمازوں کو ادا کر سکیں۔ اس کے بعد روزہ کا مسئلہ ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، مرد تو مہینے بھر میں روزہ رکھ لیتا ہے، عورتیں بیچارے ماہواری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی چند اس مہینے میں۔ جو 2 روزے قضا ہو گئے ہیں، یا کبھی ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ رمضان میں ماہواری کی وجہ سے یا ولادت کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے ان کی فہرست لکھیں کہ اتنے روزے ہمارے باقی ہیں، پھر موقع بموقع ہر مہینے میں 1-2 کر کے اس طریقے سے آسانی سے روزے کو قضا کریں۔ اگر گرمیوں کے مہینے میں نہیں ہو سکتا تو ٹھنڈی کے زمانے میں چھوٹے دن ہوتے ہیں، بارش کے زمانے میں ٹھنڈے دن ہوتے ہیں، تو ایسے مہینوں میں 4-4، 6-6، 8-8 کر کے کسی طریقے سے اپنے روزوں کی قضا کریں، اور جب بھی ایک روزہ قضا کیا تو فوراً لکھ دے کہ ایک روزے کی قضا ہو چکی ہے، اتنے باقی ہے، یا کم سے کم مہینے کے آخر میں لکھ دے، اور خاص طور پر یہ تو ضرور لکھ دے کہ میرے دن میں اتنے روزے باقی ہے، خدا نہ خواستہ اگر میری رضا قضا ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے تو میرے مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، بیچارے نے غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے، یا مال کی محبت کی وجہ سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، کوئی بات سنی دین کی، اس کے دل میں اتری کہ زکوٰۃ نہ دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو اسلام کا ایک رکن ہے، چلو میں زکوٰۃ ادا کروں۔ اس نے حساب کیا لمبا چوڑا، 10 سال کا، 20 سال کا، علماء سے حساب کروایا، اور حساب کروانے کے بعد ہر سال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں جتنے سال کی باقی ہے۔
یہاں تک اپنی حیثیت سے، یہاں تک کہ اگر کچھ زکوٰۃ باقی رہ گئی 1-2 سال کی تو پھر لکھ لے اپنی کاپی میں کہ بھائی میرے دن میں اتنی زکوٰۃ باقی ہے، اگر میری رضا قضا ہو جائے تو ان زکوٰۃ کو میرے مال سے ادا کیا جائے۔ حج فرض ہو چکا ہے، حج کے سلسلے میں بھی یہ فرض ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک حج نہیں کر سکا، یا تو غفلت کی اور نادانی کی وجہ سے نہیں کر سکا، یا ہمت نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکا، یا فارم بھرا اس کا فارم پاس نہیں ہوا، یا ٹور میں جگہ نہیں، کوئی بھی ایسا عذر پیش آیا کہ جس کی وجہ سے حج نہ کر سکا، تو فوراً وصیت نامہ لکھے، وصیت نامے میں یہ بات لکھے کہ میرے پر اس سال میں حج فرض ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کر نہیں سکا ہوں اور میرا ارادہ ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ حج کے دن آنے سے پہلے میرا انتقال ہو گیا تو میرے مال سے حج ادا کروایا جائے۔ یہ سب فرض ہیں، نماز کی وصیت، روزے کی وصیت، زکوٰۃ کی وصیت، حج کی وصیت، جتنے فرائض ہیں ان فرائض کی ادائیگی کی وصیت۔ پہلے تو ادائیگی ضروری ہے، ادا نہیں تو قضا ضروری ہے، نہ ادا کر سکا نہ قضا کر سکا تو اب ضروری ہے کہ ان کی وصیت کر کے جائے۔ خدا نہ خواستہ ہم نے اگر وصیت کر لی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر نماز کی قضا پوری نہ کر سکے، روزہ پورا قضا نہ کر سکے، زکوٰۃ پوری ادا نہ کر سکے، حج نہ پڑھ سکے، تو ہمارے جو ورثہ ہے وہ ورثہ ہمارے وصیت نامے کو دیکھیں گے۔ آج تک تو وصیت لکھنے کا ماحول ہی نہیں، حالانکہ ایسی چیزوں کی وصیت لکھنا تو ضروری ہے، اور اگر وصیت بھی لکھتا ہے تو کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا اور بیٹی کو اتنا دینا اور فلاں مدرسے میں اتنا دینا اور فلاں مسجد میں اتنا دینا اور فلاں آدمی کو اتنا دینا اور ایسا باغ بنا دینا اور میرے نام کا ٹاور بنا دینا، ایسی بکواس ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، نمازوں کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں وصیت لکھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح وصیت لکھا جائے۔ وصیت کے بعد کیا ہوگا؟ جب تمہارا انتقال ہو گیا اور تمہارے والدوں نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ پوچھیں گے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے جو وصیت کی ہے تمہارے مال سے تمہارا کفن دفن کا خرچ پہلے ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد تمہارا قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچا ہے تمہاری اگر وصیت ہے تو اس مال کے 3 حصے کیے جائیں گے اور ایک حصے سے وصیت پورا کرنا ضروری اور واجب ہوگا۔ لہذا ورثہ یہ کام کریں گے کہ پہلے 3 حصے کرے اور اس میں سے ایک حصے سے وصیت پوری کرے، دوسرے 2 حصے ورثہ کے لیے ہوں گے۔ اور اگر تم نے وصیت نہیں کی تو ورثہ پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے وصیت پوری کرے۔ آج کا دور تو اتنا خطرناک ہے، مال کی محبت ہمارے اندر اتنی زیادہ ہے کہ 10 وصیت کے بعد بھی نہیں چاہتی اولاد اور ورثہ کہ باپ کی وصیت پوری کرے، وہ کہے کہ وہ جانے اس کی قبر جانے، ہمیں تو پیسے چاہیے۔ ایسے دور میں تو اچھا یہی ہے کہ جتنے فرائض ہم پر عائد ہوئے ہیں اس کو زندگی میں پورا کر لے، اور خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں پہنچ گئے کہ اب اس کو ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہی اور آئندہ بھی ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہے گی تو وہ اپنی زندگی میں ہی علماء کو پوچھ کر فدیہ ادا کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، بعض مرتبہ ہماری ماں بہنیں روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں جس طرح ہم لوگ فدیہ دے دیتے ہیں ہم بھی فدیہ دے دیں، نہیں، فدیہ روزے کا اور نماز کا ایسا مرد اور ایسی عورت دے سکتے ہیں جو بالکل بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے بدن میں روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ نماز روزہ نہیں ادا کر سکتا ہے، نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی یاد رکھو، بڑھاپا ہے یا بیماری ہے جس کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، نہ اس وقت رکھ سکتی ہے نہ آئندہ رکھنے کی امید ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ اگر آئندہ اس کو صحت آنے کی امید ہے، اچھا ہونے کی امید ہے، کمزور ہے، طاقت آنے کی امید ہے تو ان کو فدیہ ادا کرنا صحیح نہیں، ان کو تو صحت یہ پانے کے بعد، اچھا ہونے کے بعد ان روزوں کی اور ان نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی ماں بہن نے، کسی بھائی نے خالی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، معمولی بڑھاپے کی وجہ سے فدیہ ادا کر دیا، اس کے بعد اللہ نے اس بیماری سے شفا دے دی،
اس کمزوری سے قوت دے دی اور بڑھاپے میں بھی ایسی طاقت دے دی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، تو جو اس نے فدیہ ادا کیا وہ سب نفلی صدقہ بن جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ نماز کی بھی قضا کرے، روزہ کی بھی قضا کرے۔ لہذا فدیہ ایسا ہی آدمی وہ دے سکتا ہے جو بالکل انتہائی بڑھاپے پر پہنچ چکا ہے، اب طاقت کی کوئی امید نہیں ہے، یا ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ اب اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، یا ایسی کمزوری لائق ہو چکی ہے کہ اب طاقت آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ان صورتوں میں اگر وہ فدیہ ادا کرے تو صحیح ہے۔ یہ ہے حقوق، یہ اچھا۔ تو میں توبہ، تفصیلی توبہ رکھنا تھا، تفصیلی توبہ میں یہ سب ہیں کہ آدمی خود ادا کرے، قضا کرے یا وصیت کر کے جائے۔ لیکن اگر ہم نے وصیت نہیں کی، وصیت نامہ نہیں لکھا، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ وارثوں پر اس مرنے والے کے مال سے اس طرح فدیہ نکالنا واجب اور ضروری نہیں۔ ہاں، وارثوں کی طرف سے اپنے مرحوم کے لیے بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہاں، وہ سارے کے سارے وارث بالغ ہو، عاقل ہو، نابالغ ہے، مجنون ہے، ان کے مال سے یہ فدیہ نہیں ادا کریں گے۔ عاقل ہو، بالغ ہو، اور وہ اپنی خوشی سے مرحوم کے مال سے جو ورثہ ملا ہے اس ورثے میں سے اگر وہ فدیہ ادا کرے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس میں بھی دو شکل ہے، مرنے والے کے سارے ورثہ عاقل بالغ ہیں اور وہ سب بخوشی یہ کہے کہ بھئی ہمارے باپ یا ہمارے ماں کے جتنے روزے اور نماز کا فدیہ باقی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے مال سے اس کو ادا کر دیا جائے، تب تو ٹھیک ہے کہ تقسیم کرنے سے پہلے قرض ادا کرنے کے بعد اس کے مال سے فدیہ دے دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بعض اولاد چاہتی ہے کہ دے، بعض اولاد چاہتی ہے کہ نہیں دے، اور بڑا بھائی کہے کہ نہیں پہلے یہی ادا کرنا پڑے گا، یہ جائز نہیں۔ بغیر وارث کی اجازت کے، جبکہ مرحوم نے وصیت نہیں کی ہے، اس کے مال سے فدیہ ادا کرنا جائز نہیں۔ لہذا مسئلہ یہ ہوگا کہ پہلے ورثاء کو مال کی تقسیم کرے، مفتی صاحب سے پوچھ کر پہلے بتلائے کہ کن کا کتنا حصہ ہے، کن کا کتنا حصہ ہے، اور مال کی تقسیم کر کے ہر ایک ورثاء کو دے دے، اور پھر ورثاء کو کہہ دے کہ ہمارے ماں یا ہمارے باپ کی اتنے نماز روزے کے فدیے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی حیثیت سے ادا کر دے۔ یہ ضروری ہے، بہت بڑا احسان ہے ہماری طرف سے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے جن ماں باپ کے، جن مورث کے چھوڑے ہوئے مال سے ہم دنیا میں مزہ اڑائے، بیچارے وہ قبر میں پریشان ہو۔ اس لیے ہمیں تو اس دور میں یہی چاہیے کہ خود ادا کر دے یا خود وصیت کر جائے، اس سلسلے میں غفلت نہ کرے۔ مرنے سے پہلے بہت سارے بل نامے تیار کرتے ہیں ہم لوگ، بہت سارے بل نامے، لیکن کوئی ایسی وصیت نہیں کرتا، جو تیار نہیں کرتا وصیت نامہ جو ضروری ہے۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماں بہنوں سے درخواست کروں گا، یہ جو باتیں کہی گئی اس کا خاص دھیان رکھیں۔ جتنی نمازیں، جتنے روزے قضا ہوئے ہیں، اس کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دیں، اور اس کو لکھنے کا اہتمام شروع کر دیں، اور خاص طور پر یہ لکھیں کہ اتنے ادا ہونے کے بعد اتنے باقی ہیں، اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے مال سے اس کو ادا کر دیا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مال سے میری نماز اور میرے روزے، زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کیا جائے۔ جب حساب لگایا تو 1/3 مال سے وہ وصیت پوری نہیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ وصیت میں چلا جاتا ہے۔ تو اب بھی وارثوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ میں سے اس کو نکالے، 1/3 میں سے ادا کرنا تو واجب ہوگا۔ 1/3 کے بعد وارثوں کو اختیار ہوگا، احسان ہوگا کہ جتنا زیادہ بنتا ہے اس سے نکال دیں۔ مثال کے طور پر مرنے والے نے 10 لاکھ روپے چھوڑے، اس کے کفن دفن میں اور اس کے قرض کی ادائیگی میں 1 لاکھ روپیہ چلا گیا، 9 لاکھ باقی ہے، اور مرحوم نے وصیت کی ہے کہ میرے اتنے روزے، اتنی نماز ہے، اس کا فدیہ ادا کیا جائے۔ جب حساب لگایا تو حساب میں 2 لاکھ بنتے ہیں، تو 2 لاکھ ادا کریں گے، کیونکہ اس نے 9 لاکھ چھوڑے ہیں، اس کا 1/3 3 لاکھ ہے، لہذا 2 لاکھ روپے فدیے میں ادا کریں گے۔ حساب لگایا 3 لاکھ ہے تو بھی ادا کریں گے،
لیکن اگر حساب لگایا اور حساب میں 4 لاکھ روپے بنے کہ 4 لاکھ روپے اس کے فدیے میں ادا کرنے پڑیں گے، تو 3 لاکھ تک تو ادا کرنا واجب ہوگا، باقی جو 1 لاکھ ہے وہ ادا کرنا ورثہ پر واجب نہیں۔ ورثہ اپنی خوشی سے چاہے تو بہت بڑا احسان ہوگا، واجب نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ورثہ پر ہم چھوڑ کر جائے، وصیت کر کے جائے، اپنی زندگی ہی میں اس کا اہتمام کرے۔ بعض مرتبہ گھر میں ایسے بیمار ہوتے ہیں جو بیچارے ہوش حواس کھو چکے ہوتے ہیں اور ان کا مال موجود ہے، تو جب کوئی اچھی حالت ہو ان کو اطلاع دے دے کہ بھائی دادی اماں ہیں، نانی اماں ہے، ماں ہے، والد ہیں، بھائی آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم آپ کی طرف سے آپ کے مال میں سے یا ہمارے مال میں سے آپ کی طرف سے صدقہ فدیہ نکال دیں تو ٹھیک ہے، نکال سکتے ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک اس کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہی واقعتاً آپ کے اور آپ کے بندوں کے بے شمار حقوق ہم پر ہیں۔ اے اللہ ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہمارے روزے قضا ہوئے ہیں، اے اللہ زکوٰۃ حساب کے بغیر دی ہیں، اس میں کمی بیشی ممکن ہے۔ اے اللہ کتنے بھائی حج فرض ہو چکا ہے لیکن ابھی تک حج نہ کر سکے ہیں۔ اے اللہ ہماری قضا نمازوں کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، قضا روزوں کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، خاص کر کے ہماری ماں بہن بہو بیٹیوں کو اس کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ صاحب مال کو پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن پر حج فرض ہو چکا ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ جانے کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ اگر ہم میں سے کوئی اس عمر کو، اس بڑھاپے کو، اس بیماری کو پہنچ چکا ہے کہ اب وہ حج کے جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پاتا ہے، وہ روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اے اللہ ان کو وصیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور وصیت کے مطابق ورثہ کو اس وصیت کو پورا کرنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ یقیناً آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، نماز روزے کے سلسلے میں تو آپ کی ذات سے قوی امید ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں گے، لیکن اے اللہ آپ کے بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، آپ کے بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے۔ اے اللہ اگر ہم نے کسی کے مال کو دبا لیا، امانت میں خیانت کی، قرض لیا اس کو ہڑپ کر گئے، لین دین میں کمی بیشی کی، اے اللہ آج یہ مرد ہم میں عام ہو چکا ہے، لوگوں کے مال کو استعمال اور ہڑپ کرنے کا مزاج بن چکا ہے، غصب کرنے کا مزاج بن چکا ہے، کوئی دینے کے بعد بھول جائے تو اس کو ہڑپ کرنے کی طبیعت بن چکی ہے۔ اے اللہ اس طرح نہ جانے کتنے حقوق ہم پر عائد ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہماری لمبی لمبی تہجدیں ہیں، لمبی لمبی اشراق اور عوامل ہیں، ہمارے بہت سارے نفلی اعمال ہیں، لیکن اگر تیرے بندے کے حقوق باقی ہیں تو ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اے اللہ ہمیں اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ شعور سے لے کر آج تک جس بندے کا جو بھی حق ہم پر باقی ہے، چاہے وہ روپیے پیسے کے اعتبار سے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اے اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس کو ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ اس کو ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے اللہ بعض بندوں کی طبیعت تو یہ ہے سب کچھ کھانے کے بعد ڈکار تک نہیں لیتے اور نہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ اے اللہ بعض بندے ایسے بھی ہیں اے اللہ جنہوں نے مالی حقوق لیا ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن بیچارے مفلس ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، وہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ جو قرض دار ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما۔ جنہوں نے غصب کیا ہے، چوری کی ہے، خیانت کی ہے، اے اللہ ان سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما اور ہر ایک کو حقوق کو لوٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ایسے بھائی ہیں جو بیچارے غریب اور تندرست ہیں اور لوگوں کے حقوق کو مار چکے ہیں، جن کے حقوق کو مارا ہے وہ امیر ہیں یا متوسط درجے کا ہے، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معافی مانگنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نہ معافی مانگنے کی فکر ہے
نہ معاف کرانے کی فکر ہے۔ اے اللہ حالات کتنے بدل چکے ہیں، مال سے محبت کتنی بڑھ چکی ہے، بس مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کتا ہڈی کی طرف اتنی تیزی سے نہیں پڑتا، اے اللہ جتنا تیزی سے آج مسلمان مال کی طرف پڑ رہا ہے۔ اے اللہ نہ اسے حرام کی تمیز ہے، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ مشتبہ کی تمیز ہے، نہ پاکیزہ کی تمیز ہے۔ اے اللہ رشوت ہو تو وہ لے رہا ہے، زکوٰۃ ہو تو وہ لے رہا ہے، چوری اور غصب ہو تو وہ لے رہا ہے، رشوت ہے تو وہ لے رہا ہے۔ اے اللہ ایسی ایسی شکلیں ہیں اے اللہ جہاں مال کا کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ایک دستخط پر اور ایک گواہی پر ہزاروں لاکھوں روپے کا سودا ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس طریقے سے رزق حرام ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے، اور اس کی خباثت ایسی پھیل چکی ہے۔ اے اللہ عورتوں سے شرم و حیا رخصت ہو چکی ہے، مردوں سے پاک دامنی ختم ہو چکی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے قلوب معوف ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دل و دماغ زہریلے بن چکے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے دل و دماغ اے اللہ گنہگار بن چکے ہیں، پاپی بن چکے ہیں۔ اے اللہ پاپی ہی نہیں اے اللہ باغی بن چکے ہیں۔ اے اللہ ہم باغیوں کے حال پر رحم فرما، ہم باغیوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں پر جرأت ہے، گناہوں پر ڈھٹائی ہے، اور مال کے نشے میں ایسے سے ایسے جملے ہم سے نکلتے ہیں، کبھی تو وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں، مال کی ریل پیل کے دور میں اے اللہ خود ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ معمولی کوڑیوں کے خاطر جھوٹ بولنا آسان ہو چکا ہے، جھوٹی گواہی دینا آسان ہو چکا ہے۔ اے اللہ لاکھ روپے کے نشے میں اے اللہ وہ جھوٹی گواہی جس کے بارے میں تیرے حبیب نے سخت سے سخت تر وعیدیں بتلائی ہیں، آج مسلمان اس کو بھول چکا ہے۔ اے اللہ وہ اندھا ہو چکا ہے، اے اللہ وہ لالچی بن چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے عیوب سے ہمیں پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کا طالب بنا دے، رزق حرام اور رزق مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ناجائز شکلوں کو اے اللہ بدل کر اے اللہ ہم کس طریقے سے مالوں کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ اے اللہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، صدقہ اور فطرے کا مستحق نہیں وہ صدقہ اور فطرہ لے رہا ہے۔ اے اللہ چندوں کا بھی یہی حال ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، انسانوں کی حفاظت فرما، اداروں کی حفاظت فرما، تنظیموں کی حفاظت فرما، شخصیات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خیر کو مقدر فرما، اے اللہ شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قلوب میں پاکیزگی نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی محبت معرفت نصیب فرما، آپ کا تعلق اور نسبت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے طریقے کو زندگی کے ہر شعبے میں عافیت کے ساتھ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری برائیوں کو ختم فرما، ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما۔ اے اللہ گنے چنے دن اور گنی چنی راتیں رہ گئی ہیں، نہ معلوم آئندہ رمضان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں، اس رمضان کی قدر نہیں ہوئی ہے بلکہ ناقدری ہوئی ہے۔ اے اللہ پاکیزہ مہینہ ہے اور مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ دینداری کی طرف آؤ۔ اے اللہ ہماری غفلت کی انتہا ہو چکی ہے۔ اے اللہ ہمیں ڈر ہے کہیں آپ کا عذاب پکڑ نہ لے۔ اے اللہ آپ بڑے قریب ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، عابدین اور صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بیماری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے صدقہ فضل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم۔